قطب جمال ہاشمی ہاسی شریف کا آستانہ زیارت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آئے ہوئے ہیں ہاسی شریف، اور یہاں پر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا چلہ مبارک ہے، اور یہ پوری دنیا میں ایسا آستانہ ہے جہاں پر 4 قطب ایک ہی گنبد کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت قطب جمال ہاشمی، حضرت قطب برہان الدین صوفی، حضرت قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قطب نور الدین نور جہاں، اور حضرت شاہ محمد رمضان جمالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 قطب ایک ہی آستانے میں ایک ہی جگہ پر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بابا فرید کی خانقاہ ہے۔ کہاں رہے گا؟ آئیے میں آپ کو اب زیارت کراتا ہوں قطب جمال یہ الدین حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہاشمی جگر رحمۃ خلیفہ اللہ ہیں، تبارک و تعالیٰ علیہ، بڑے چہیتے، اور یہ وہ قطب مقدس الآفتاب مقام ہے جہاں پر حضرت قطب الدین بابا بختیار فرید رحمۃ اللہ کاشی علیہ نے 12 سال گزارے، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 12 ملتان میں سال جلوہ افروز ہوئے تو اسی مسجد میں آپ نے قیام فرمایا، جس میں بابا درس حاصل کیا کرتے تھے۔ قطب الآفتاب نے دریافت فرمایا، فرید کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا نافع۔ آپ نے فرمایا نافع نافع خورشید۔ بابا صاحب پر اس جملے کا ایسا اثر ہوا کہ اسی وقت آپ نے مرید کر لیا۔ ظاہری تعلیم آپ نے مولانا وجیہ الدین ترمذی کے علاوہ دو قبا دائرہ اولیاء حضرت شہاب الدین سہروردی اور وحید الدین سے حاصل فرمائی۔ حضرت بابا دادا پیر کے حکم کی تعمیل میں قطب جمال الدین احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اسی مقام پر آ کر بیعت فرمایا اور تعلیم و تربیت باطنی کی تکمیل فرمائی۔ بابا صاحب کے سب سے اول اعظم خلیفہ آپ سے یہیں بیعت ہوئے اور اسی مقام پر خلافت عطا فرمائی۔ بابا صاحب کے سب سے آخری خلیفہ حضرت برہان الدین کو بھی یہیں خلافت عطا ہوئی۔ بابا صاحب 12 برس تک ہاسی شریف میں رہے اور قطب صاحب کو تربیت باطنی میں کامل و داکمال بنایا۔ بابا صاحب جس مرید کو خلافت عطا فرماتے اس کو ہدایت بھی فرماتے کہ ہاسی جا کر جمال الدین سے خلافت نامہ تصدیق کرا لینا۔ ہاسی اتنا اہم مقام ہے کہ یہاں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ و دیگر اولیاء مشائخ طریقت یہاں آ کر اکتساب فیض حاصل کرتے رہے۔ کم از کم متحد ہندوستان میں ایسا کوئی آستانہ نہیں جہاں ایک ہی گنبد میں 4 قطب محو استراحت ہوں۔ ہاسی کے علاوہ ہندوستان بھر میں ایسی مسجد نہیں جس کے 7 گنبد ہوں۔ تقسیم ہند سے پہلے یہ چلہ چونے سے بنا ہوا تھا، مگر وقت کے انادر چڑھاوے میں شہید ہو گیا، لیکن بزرگوں کے مزار کا چراغ کبھی گل نہیں ہوتا۔ ان کو بعد میں صوفی صفت انسان پنڈت ردھرت شرما اور بھوانی پرساد شرما نے سنگ مرمر سے تعمیر کروایا۔ پنڈت جی بابا صاحب اور بابا قطب سے بہت لگاؤ اور عشق کے حد تک کشش رکھتے تھے۔
ایسی عقیدت اور محبت کا جیسے ایک عاشق ثبوت دیتا ہے جو کہ کتب زر کثیر صرف کرنے لگوایا گیا ہو۔ قطب جمال الدین احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اول خلیفہ، چہیتے خلیفہ اور فروخ شاہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس چشتی سلسلے میں حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضرت خواجہ علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے آپ پیر بھائی ہیں۔ آپ نے دین کی خدمات کو بخوبی اپنے مرشد بابا فرید الدین گنج شکر کی عطاؤں سے اسی طرح سے سیراب کیا جس طرح سے ان کے پردادا پیر میر میرا پیر پیرا سرکار سرکارہ عطائے رسول ہندل ولی غریب نواز سرکار ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کو سرفراز فرمایا۔ یہ وہ آستانہ ہے کہ جس کے لیے اولیاء اللہوں سے بابا فرید گنج شکر فرما رہے ہیں کہ یہاں پر حاضری لگاتے رہو، یہاں پر اپنے سند کو جا کر شناخت کروا لو۔ تو جانیے، سوچئے اس گنبد کے نیچے جو قطب آرام فرما رہے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا آستانہ نہیں، بہت بڑا آستانہ، جہاں علاء الدین علی احمد صابر کلیری جیسی ہستی، حضرت خواجہ نظام الدین دہلوی علیہ الرحمہ حاضری کو آتے ہوں، اور جملہ مشائخ نے حاضریاں لگائی ہیں یہاں پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت ہی فیوز و برکات حاصل ہوتا رہا، اور یہ چلہ گاہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ کا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمیں اس روضے پر ہوتی رہتی ہے، یہ سلسلے کا فیض حاصل ہوتا رہتا ہے۔ بابا فرید سے شاخ چلی بابا علاء الدین علی احمد صابر کلیری کو، وہاں سے گھیرا شریف، اور گھیرا شریف سے ہم تک پہنچی، اور اس کی بابا فرید الدین گنج شکر کے بقول سند کی شناخت کروانے آپ کے قدموں میں ہم سلام عرض کرتے ہیں۔ قطب جمال الدین احمد حاسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔